گزرے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ لباس تبدیل کر کر شہر کا کشت کرتا تاکہ رعایا کے اچھے برے حالات سے باخبر رہے۔ ایک روز حسب معمول اپنے وزیر کے ساتھ شہر کی کشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکان کو دیکھنے لگا کہ غریب کس طرح اپنا بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہیں مکانوں میں عورتوں کی بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ وہی ٹھہر گیا باتیں سننے کے لیے۔ دروازے سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بولی، اگر میرا بس چلے تو میں نان بھائی سے بیاہ کر لوں اور مشقت کی زندگی سے نجات پا لوں۔ منجلی بولی، میں بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز روز کھانے کو ملے۔ چھوٹی بہن نے کہا، تم لوگ خیالی پلاؤ بنا رہی ہو تو میں بھی بادشاہ سے بیاہ کیوں نہ کر لوں، سارا ملک مجھے ملکہ کہے گا۔ پھر وہ ہنس پڑی۔ بادشاہ نے وزیر کو کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ کشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئی۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئی، لیکن بادشاہ نے کہا، خوف کی کوئی ضرورت نہیں، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً ان تینوں بہنوں نے رات والی بات بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی اور منجلی بہن کی شادی نان بھائی اور باورچی سے کرا دی اور چھوٹی بہن کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز کے بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن سے حسد کرنا شروع ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اسے کسی طریقے سے بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کر دیا جائے۔ اللہ کی قدرت سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگا۔ دونوں بہنیں اس کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئیں۔ چھوٹی بہن جو ان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے ان کے ساتھ پیش آئی۔ باتوں باتوں میں ولادت کے قریب ان دونوں بہنوں کو لانے کا وعدہ کیا۔ وہ دونوں راضی ہو گئی اور انہوں نے ایک پختہ ارادہ کیا کہ جب ان کے ہاں بچہ ہوگا تو وہ اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گی اور مشہور کر دیں گی کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس طرح بادشاہ اسے قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بہن کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ انہیں دونوں بہنوں نے بلی کا انتظام کروایا۔ ملکہ کے ہاں کی انتہائی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حسد بہنوں نے اس بچے کو ٹوکری میں بند کر کے نہر میں بہا دیا اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا اور سارے محل میں مشہور کروا دیا کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا وزیر نے روکا کہ کچھ روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ ملکہ کا اس میں کیا قصور، جو کچھ قدرت نے پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہوگا۔ ٹوکری نہر میں بہتی چلی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر اس پر پڑی۔ اس نے نکال کر دیکھا تو اس میں ایک بچہ تھا۔ مالی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی اپنے گھر آیا اور وہ بچہ بیوی کے حوالے کیا۔ مالک کی بیوی نے اپنے بچوں کی طرف سے پالنا شروع کر دیا۔ مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، ممکن ہو کہ کوئی شاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا۔ دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بدنصیب ملکہ نے اس بار بھی اپنی بہنوں کو بلوا لیا اور انہوں نے مردہ کتے کا بچہ اس کی گود میں ڈال کر مشہور کر دیا کہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے بھی ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اسے بھی مالی نے پکڑ لیا اور اسی کی پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال ملکہ کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، لیکن حاصل بہنوں نے اسے بھی مردہ چوہیا مشہور کر دیا اور لڑکی کو بھی پانی میں بہا دیا۔ وہ لڑکی بھی مالی کے ہاتھ لگ گئی۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کے پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھ دیا تاکہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے اور جو انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبوراً اس پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کروائی۔ لڑکی بھی پڑھتی رہی۔ بڑے لڑکا کا نام مالی نے بوند رکھا، چھوٹے لڑکے کا نام پرویز رکھا اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا۔ اور اسی دوران ان کی ماں مر گئی اور بچے پڑھ لکھ کر بڑی ہو گئی۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لے کر ایک محل تعمیر کروایا اور ایک بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا گھر بھی تھا۔ وہ تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ یہاں رہتے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی بھی مر گیا۔ بچے بہت پریشان ہوئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا سوائے صبر کے۔ دونوں بھائی سرو شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گانا گاتی۔ اتفاقاً ملکہ کی حاسد بہنوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا تو خوب انتظام ہو گیا،
لیکن ممکن ہے کہ ان بچوں کا راز کھل جائے، لہٰذا ان کو چلتا کرو۔ انہوں نے کٹنی کو بلوا کر سارا ماجرا پیش کیا۔ وہ بولی، تم اطمینان رکھو، میں ایسا قدم اٹھاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک دن دونوں بھائی شکار کو گئے۔ کٹنی ان کی قریب آئی اور پریزاد سے ایک نماز کی اجازت لے کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس سے متاثر ہوئی، کھانا دیا اور بااصرار باغ دکھانے کے لیے ساتھ لے گئی۔ مکار کٹنی کہنے لگی کہ یوں تو یہاں ہر چیز موجود ہے، لیکن 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائیں تو پھر یہ باغ بے مثال ہو جائے۔ پریزاد نے پوچھا، لیکن کیا؟ تم بتاؤ تو صحیح۔ وہ بولی، اس میں بولتی چڑیا اور ایک سنہرا درخت اور ایک چشمے کی کمی ہے، اگر وہ بھی آ جائے تو باغ جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ پریزاد نے کہا، یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملے گی؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا نا، وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ بڑھیا شوق کی آگ بڑھا کر فوراً رفع چکر ہوگی۔ شام کو جب دونوں بھائی واپس آئے تو بہن کو فکر مند پایا۔ وجہ پوچھی تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بھون نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ تینوں چیزیں لے کر آتا ہوں۔ اگلے روز بھون سفر کے لیے تیار ہوا اور بہن کو ایک خنجر نکال کے دیا۔ جب تک یہ صاف ہے تو سمجھو میں بخیریت ہوں، اور اگر یہ میلا ہو گیا تو سمجھ جانا کہ میں مصیبت میں ہوں، اور اگر یہ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اسی طرح بھائی بہن سے رخصت ہو کر اسی راستے پر چل دیا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر اسے ایک کٹیا نظر آئی۔ سیدھا وہاں پہنچا تو وہاں ایک فقیر بیٹھا تھا، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا تھا۔ بھون نے جیب سے کینچی نکال کر فقیر کا خط بنایا اور پھر سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، یہاں کیسے آنا ہوا؟ بھون نے اپنا قصہ بتایا۔ فقیر نے سرد آہ بھر کر کہا، بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے، لیکن وہاں خطرے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ تم نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ بھون نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنے پاس سے گیند نکال لی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو چلا۔ جہاں یہ گیند رک جائے تم میں گھوڑے سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پر چڑھ جانا۔ اس پر چڑھتے ہی تمہیں عجیب و غریب آوازیں آئیں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس وقت صبر سے کام لینا، اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تم پتھر کے بن جاؤ گے، اگر آگے بڑھتے گئے تو تمہیں تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں گی۔ بھون نے فقیر کا شکریہ ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ گیند پہاڑ کے دامن پر ٹھہر گئی۔ وہ گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ چاروں طرف شور مچ گیا، گھاڑیوں کی آواز آنے لگی۔ بھون سب کچھ سنتا رہا اور آگے بڑھتا رہا۔ مزید اوپر پہنچا تو گالیوں کی آواز مزید بڑھ گئی۔ گالیاں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ بھون تلوار نکال کر پلٹا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ خود پتھر کا بن گیا۔ پریزاد روز خنجر اٹھا کر دیکھتی اور دعا کرتی۔ ایک دن اس کی طبیعت اداس تھی، اس نے خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ شام ہو گئی لیکن اس کی پریشانی وہی تھی۔ پرویز باہر آیا تو اس نے پوچھا، پریزاد ذرا بھائی کا خنجر لے آنا۔ پریزاد جب خنجر لائی تو وہ دیکھا کہ وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر پریزاد رونے لگ گئی۔ پرویز بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہوں، میں بھائی کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ پریزاد بولی کہ میں اکیلے کیسے رہوں گی؟ وہ بولا، میں تمہیں خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں، لیکن اگر بھون کو اس حال میں چھوڑ دیا تو سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں گلے لگ کر رو پڑے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا نکال کر بہن کو دے دی اور کہا کہ جب تک یہ ٹھیک ہے سمجھ جانا کہ میں محفوظ ہوں، اور جب یہ موتیاں آپس میں جڑ جائیں تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے وہ ہار گلے میں پہن لیا اور کہا کہ جاؤ، میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 روز سفر کرنے کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا میں پہنچ گیا اور وہی باتیں دہرائی۔ فقیر نے سمجھایا، بیٹا کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہو؟ چند روز پہلے تیری ہی شکل کا نوجوان آیا تھا مگر واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا۔ پرویز نے کہا، وہ میرا بھائی ہے، میں اپنی جان دے دوں گا، یہ انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ بات نہیں مان رہا تو گیند نکال کر دے دی اور کہا، اسے زمین پر ڈال دو اور اس کے پیچھے چل پڑو۔ پرویز نے گیند زمین پر ڈال دی اور اس کے پیچھے چل پڑا، اور اس کے ساتھ ہی بھی وہی کچھ ہوا اور وہ بھی پتھر کا ہو گیا۔ جس وقت وہ پتھر کا ہوا، پریزاد کے گلے میں جو موجود مالا کی موتی تھی نا، وہ آپس میں جڑ گئی، جس سے پریزاد سمجھ گئی کہ دوسرے بھائی پرویز پر بھی کوئی نہ کوئی مصیبت آ پڑی ہے۔ پریزاد تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی۔ دوسرے روز مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور اللہ کا نام لے کر چل پڑی۔
20 روز کے مسافر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی جھونپڑی پر پہنچ گئی۔ وہی سوال کیا۔ فقیر نے کہا، بیٹی مجھے معلوم ہے کہ تم لڑکا نہیں، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں؟ اس نے کہا، ابھی میرے دونوں بھائی یہاں آ کر واپس نہیں لوٹے، میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہی ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے سمجھایا اور ایک گیند دے دی۔ پری زاد نے فقیر سے گیند لے کر سلام پیش کیا اور پھر اپنے کان میں روئی اس طرح ڈال دی کہ کان بالکل بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فقیر مسکرایا اور کہنے لگا، لگتا ہے کہ تم ضرور کامیاب ہوگی، یہ ترکیب آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آئی، جاؤ خدا تمہاری مدد کرے۔ پری زاد گیند کی ساتھ روانہ ہوئی، پہاڑی کے دامن میں پہنچ کر گھوڑے سے اتری اور پہاڑ پر چڑھنے اتری۔ ہر طرف آوازیں آنے لگی لیکن پری زاد کی آواز کان میں کچھ بھی آواز نہ گئی۔ وہ بے خطر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئی اور وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پری زاد نے اپنے کانوں سے روئی نکال کر سنا، چڑیا شور مچا رہی تھی کہ اسے پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پری زاد نے اس کا پنجرا اتار دیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی، کچھ دیر کے بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پری زاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اسے اس کا پتہ بنا دیا اور بولی، اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پری زاد نے شاخ توڑ لی اور پھر سامنے کے چشمے سے وہی رکھے گرے کو چاندی کے پانی سے دھو لیا، بھر لیا، اور پھر اس نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے بن گئے وہ کس طرف ہے؟ چڑیا نے کہا، وہ فلاں طرف موجود ہوں گے، انہیں تلاش کرو ادھر، اور اسی چشمے کا پانی ان پر ڈال دو، اور پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پری زاد نے بھائیوں کو ڈھونڈا اور اس پر چشمے کا پانی چھڑکا اور وہ اسی وقت اپنی اصل حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بڑی خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے ہو چکے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب اللہ کے حکم سے اصلی حالت میں آ گئے اور پری زاد کا بے حد شکر ادا کیا۔ اس کے بعد پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہیں، سب نے اپنے اپنے گھوڑوں کو پہچان لیے اور ان پر سوار ہو کر اپنے اپنے راستے کو چل پڑے۔ وہاں آ کر دیکھا کہ نہ تو کوئی فقیر تھا اور نہ ہی کوئی کٹیا۔ پری زاد نے کہا، یہ فقیر اسی رسم سے منسلک تھا، اور یہ سب ختم ہونے کے بعد وہ فقیر بھی غائب ہو گیا۔ گھر آ کر اسے شاخ ایک موزوں جگہ پر لگا دی، اسی جگہ پر لگائی اور ایک عمدہ ہوس میں فوارہ تیار کر کے اس میں چشمے کا پانی ڈال دیا، اور جب اگلے دن دیکھا تو شاخ کی جگہ ایک درخت کھڑا تھا، فوارہ زور سے چل رہا تھا، چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہوگی۔ ایک دن بھاون اور پرویز شکار سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں بادشاہ کی سواری ملی۔ انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن جب سامنا ہو گیا تو مجبوراً کھڑے ہو گئے، اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تعمیر کروایا تھا، اسی پہ رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں اس کے لیے محبت آ گئی اور بات کو بڑھانے کے لیے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ جواب ملا کہ شکار کرنے گئے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، بغیر اجازت کیوں شکار کر رہے ہو؟ جواب آیا کہ آئندہ نہیں جائیں گے۔ بادشاہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے ساتھ آؤ، میں بھی تو دیکھوں کہ تم کیسے شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو گئے اور جنگل میں جا کر کہیں سے شیر مار کر لائے اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے سے شاہی محل چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے عرض کیا کہ ہمیں کھانا کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ہماری ایک چھوٹی بہن ہے، ہم نے آپس میں قسم کھائی ہے کہ آپس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کریں گے۔ آج ہم اس سے پوچھ لیں اور کل ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ دونوں بھائی گھر آئے لیکن دعوت کا ذکر پری زاد سے کرنا بھول گئے۔ صبح جب بادشاہ سے شکار کا بھی ملاقات ہوئی تو دونوں نے معذرت کی، غرض اسی طرح 3 دن برابر بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دے کر کہا، اسے اپنی کمر پر باندھو اور جب کپڑے بدلنے لگو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ رات کو جب وہ لیٹنے لگے تو وہ گیند کپڑوں سے گر پڑی، انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں پری زاد کے پاس گئے اور کہنے لگے، ذرا رکو، میں اپنی چڑیا سے پوچھ لوں۔ چڑیا سے پوچھا کہ کیا میرے دونوں بھائیوں کو دعوت میں جانا چاہیے؟ چڑیا نے ہاں میں جواب دیا۔ پری زاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، بادشاہ کی دعوت منظور کر لے اور اگلے روز کے لیے بادشاہ کو دعوت دے دیں، میں ان کا انتظام کر دوں گی۔ دوسرے روز بھاون اور پرویز محل میں داخل ہوئے۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ دونوں کو لے کر ایک کمرے میں آیا اور پھر دسترخوان پر کھانا کھانے لگا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا۔ محل سے جاتے ہوئے
بادشاہ کو اپنے غریب خانے میں کھانے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بچوں میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ دونوں بھائیوں نے گھر آ کر سارا قصہ اپنی بہن کو سنایا۔ تیسرے روز دونوں بھائی تو شکار پر چلے گئے اور پری ذات چڑیا کے پاس آئی اور پوچھا، بادشاہ کی ہمارے گھر دعوت ہے، کس قسم کا کھانا پکایا جائے؟ چڑیا نے کہا، اپنے باورچی سے کہو اچھا سا کھانا بنائے، مگر موتیوں کی کھیر ضرور بنائے۔ پری ذات نے کہا، اتنی موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی، باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے موتی چاہیے لے آؤ۔ پری ذات نے خود جا کر کھودا تو وہاں لاتعداد خزانہ موجود تھا۔ اس نے ایک صندوق سے موتیوں کی نکالی اور باورچی کو بلا کر اسے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ ادھر دونوں بھائی بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے اور رات کو بادشاہ کو اس یاد کیا گیا وعدہ یاد کروایا اور بادشاہ سیدھا ان کے گھر آیا۔ پری ذات اپنی کنیزوں کے ساتھ بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے دروازے پر آئی۔ بادشاہ نے بیٹیوں کی طرح پری ذات کو پیار کیا اور وہ پھر تینوں بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے لے چلے۔ بادشاہ جب کھانا کھانے لگا تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھا جاتے ہیں؟ بھاون پرویزر اور پری ذات خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر حیران تو ہو گئے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہیاں پیدا ہوئی ہیں، اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ ایک انسان کے ہاں جانور کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کہ چڑیا کی باتیں سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور بولا، اگر تمہیں راز کی باتیں بتائیں تو مجھے بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے؟ چڑیا بولی، ملکہ کی بڑی بہنیں جن کا نکاح آپ نے ان کی مرضی سے کروایا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی تھی، چنانچہ انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے پیدا ہوئے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار بیٹی پیدا ہوئی اور اس کو بھی اسی طرح نہر میں بہا دیا اور آپ کو کہا کہ مردہ چوہیاں پیدا ہوئی ہیں، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے مالک کے ہاتھوں لگے اور اس نے ان کی خوب پرورش کی، تعلیم و تربیت کی اور اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور ان سے معافی مانگی اور پھر تینوں بچوں کو لا کر جامع مسجد کے سیڑھیوں تک پہنچا دیا اور لوگ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں گر گیا اور سارا قصہ سنا کر معافی مانگ گئی۔ ملکہ بھی رونے لگی۔ اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام میں بھیجا تاکہ لباس تبدیل کرے اور ان کی حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اسی وقت سب نے مل کر کھانا کھایا۔ تیسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ تینوں بچے نئے محل میں آ گئے۔ بادشاہ نے اس کے بعد ایک عرصے تک نہایت عدل و انصاف سے حکومت کی۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریے گا تاکہ میری روز آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔